اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے ایک دو دروس کے اندر ہم نے توحید کے متعلق پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، توحید پر ایمان رکھنا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں تین چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے۔ نمبر ایک، رب ہونے پر، اور اس کا مطلب ہم نے سنا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ کائنات کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، اور اس نظام کو بنانے میں، اس کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور قرآن مجید میں، حدیث شریف میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ سنا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور عبادت صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ کام، ہر وہ بات جس کو اللہ پسند کرے، اللہ اس سے راضی ہو، اس پہ ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے، تو وہ عبادت ہے۔ اب ہم کوئی بھی کام کرنے لگیں، دیکھیں کہ یہ اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتے ہیں، اس پہ ہمیں ثواب ملتا ہے، تو پھر وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ پیارے پیارے نام اور کچھ پیاری پیاری صفتیں ہیں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی جس طرح وہ صفات اس کی ہیں اس طرح کسی اور کی ہو سکتی نہیں۔ اس پر بھی قرآن مجید سے، حدیث سے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ پھر ایک اہم پوائنٹ ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ جو پہلی توحید ہے، جسے ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں، کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، اس کا نظام اللہ نے چلایا، یہ کوئی بہت زیادہ اختلافی بات نہیں ہے، نہ آج، وعلیکم السلام، نہ آج اور نہ پہلے۔ اس پہ بھی دلائل موجود ہیں بے شمار۔ اور جس توحید کی طرف یا جس عقیدے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا یا دیگر انبیاء نے بلایا، وہ تھا کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ایک بات ہم نے یہ سنی تھی کہ یہ جو توحید الوہیت ہے، یعنی جو اللہ نے ہم سے طلب کی ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کی دعوت کا مرکز یہ توحید ہے۔ اس پوائنٹ پر انہوں نے محنت کی ہے، اس پوائنٹ پر لوگوں کو بلایا ہے کہ لوگ یہ اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر ہم سادہ لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ تمام انبیاء کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مخلوقات اور لوگوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پہ لگانا تمام انبیاء کا مقصد تھا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو اسماء اور صفات، اس پہ بھی بے شمار دلائل۔ تو انبیاء نے جس دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو پیش کی، وہ ہے توحید الوہیت، کہ یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جو توحید ربوبیت ہے، یعنی اس نظام کو چلانے کے متعلق، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے توحید الوہیت سمجھانے کا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو توحید ربوبیت ہے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ آلریڈی ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ کافروں کا بھی یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا تو ہے ہی، تو اس کو ذریعہ بنایا ہے یہ دوسرا پوائنٹ سمجھانے کا، کہ اگر تمہاری دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ کائنات کو اللہ نے بنایا، اس کا نظام اللہ چلا رہا ہے، سورج چاند اور کوئی نہیں لا سکتا، دن رات اور کوئی نہیں لا سکتا، تو پھر اقرار کر لو کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہمارے گزشتہ جو اسباق ہیں ان کا خلاصہ ہے، ایک دو پیریڈ جو ہم نے پڑھے۔ یہ بار بار چیزیں اس لیے دہرائی جاتی ہیں، ہمارے کچھ بھائی پہلے بار بار سن چکے ہیں، لیکن کچھ بھائی نئے ہیں، کہ جو ایک اسلامی عقیدہ ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہمیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر انسان ساری زندگی عمل کرتا رہے اور اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو
تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ کچھ اعمال شرک کی بنیاد پہ کر رہا ہے، کچھ اعمال بدعات کی بنیاد پہ کر رہا ہے، تو ایسے اعمال اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کا اعلان ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان اعمال کی طرف آئیں گے جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، اور ان اعمال کی ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، ہم انہیں ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیں گے۔ تو یہ ہمارا پچھلے سبق کا خلاصہ ہے۔ وہ قلم لائیں گے، قلم سبورہ انہیں کہیے گا، یہ سامنے آفس میں قلم سبورہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ایمان کے بارے میں۔ یہ تھا اللہ کی توحید جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ آگے ہے کہ ہم مسلمان جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے ہیں اور کئی چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ آج کا ہمارا سبق ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں مختصر طور پر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایمان کے ارکان کیا ہے اور ان پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ بعض الاقلام ما یمسح، دیکھیں کہ لفظ ایمان جو ہے یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ بار بار یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ تین چیزیں پوری ہوں گی تو ایمان پورا ہوگا، ورنہ ایمان پورا نہیں ہوگا۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اس میں ہے قول باللسان، یہ کہتے ہیں قول باللسان یا اقرار باللسان۔ یہ پہلی چیز ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے، زبان سے اقرار کیا جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا میرا ایمان ہے، اللہ پر میرا ایمان ہے، فرشتوں پہ میرا ایمان ہے، قبر پہ ایمان ہے، حشر پہ ایمان ہے، جنت پہ ایمان ہے، جہنم پہ ایمان ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں پہلی چیز کہ زبان سے اقرار کیا جائے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا قبر پر ایمان ہے، قبر میں حساب و کتاب ہونا ہے، اس پر میرا ایمان ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر دو وہ ہے تصدیق بالقلب، یہ ہے زبان سے اقرار، زبان سے اقرار، اور تصدیق بالقلب کا مطلب یہ ہے دل سے یقین، دل سے یقین۔ ایک شخص کہتا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن اس کے دل میں یقین نہیں ہے، صرف اوپر سے کہہ رہا ہے، کسی بھی وجہ سے، کسی ڈر سے، کوئی مسلمان اسے کہلوا رہا ہے، ڈر سے کہہ رہا ہے، یا کسی لالچ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، یا کوئی اور مقصد ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے، تو وہ بندہ مسلمان۔ سیم ایسے ہی اگر ہم کہتے ہیں جی قبر کے اوپر میرا ایمان ہے، قبر میں فرشتے آئیں گے، قبر میں حساب و کتاب ہوگا، اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، میرا اس پہ ایمان ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے، تو یہ بندہ صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ بندہ صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور تیسرے نمبر پر ہے العمل بالجوارح۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعضاء سے عمل، اعضاء سے عمل، اس کا نام ہے ایمان۔ یہ تین چیزیں ہیں۔
کیا مطلب ہے کہ ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ جی قبر میں حساب و کتاب ہوگا، ہم کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، اور دل میں یقین بھی ہونا چاہیے کہ ایسا ہوگا، اور اعضاء سے عمل بھی کر کے دکھائیں کہ اگر میرا ایمان یقین زبان سے دل سے ہے کہ قبر میں یہ کچھ ہونے والا ہے، اگر میرے دل میں صحیح یقین ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں قبر کی تیاری نہ کروں. سمجھیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر جنت پہ یقین ہے، ایمان ہے، جہنم پہ یقین ایمان ہے، تو پھر لازمی ہے کہ زبان سے اقرار بھی ہو اور دل سے یقین بھی ہو اور اعضاء سے عمل بھی ہو. جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں وہ میں کر کے دکھاؤں، جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان سے بچنے کی کوشش کروں. صحیح ہے؟ تو یہ 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے زبان سے اقرار یہ ہے. نمبر 2 دل سے یقین. نمبر 3 اعضاء سے عمل. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو تب جا کے ایمان پورا ہوگا، اور جس کا ایمان پورا ہوگا یعنی یہ تینوں چیزیں اس میں پائی جائیں گی تو اس کا ایمان کامل ہے. اور جس کا ایمان کامل ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اسے کیا کہا جائے؟ مومن. اسے مومن کہا جائے کہ یہ ایمان والا ہے، مومن ایمان والا ہے. ان چیزوں کے اوپر یعنی زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی یقین رکھتا ہے، اعضاء سے بھی عمل کرتا ہے، تو یہ مومن ہے. اور اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ. یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے. کوئی شخص اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ لگ گیا ہے تو اس کا ایمان زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے. یہاں تک ایمان کی تعریف پوری ہے. یہ مزید سمجھانے کے لیے ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے، دل سے یقین کیا جائے، اعضاء سے عمل کیا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگ جاتا ہے تو یہ ایمان زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے تو یہ ایمان کم ہوتا چلا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ پر بیان ہے، اور اسی لیے یہاں سے تو آپ بھائیوں کو یہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے ہمارے نام. تو قرآن اگر ہم پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو سارے معاملات سیدھے ہو جاتے. اب یہ تینوں چیزیں دیکھیں. جس شخص نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے یقین کیا اور اعضاء سے عمل کیا تو وہ ہے مومن. یہ مومن. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو پہلی شک ہے وہ پوائنٹ پہلا ختم کر دیں. اگر کوئی شخص زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا بلکہ انکار کرتا ہے، تو وہ کہتا میں نہیں مانتا، زبان سے ہی کہہ دیتا نہیں میں مانتا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کافر. وہ کیا ہے؟ کافر. ابو جہل نے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، قرآن کا، آپ کی رسالت کا. اس نے انکار کر دیا. عتبہ، شیبہ، ولید، انہوں نے انکار کیا، زبان سے ہی کہہ دیا کہ ہم ماننے کے لیے تیار
نہیں ہے تو وہ کیا کہلائے؟ کافر۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جس نے زبان سے انکار کر دیا تو بقیہ 2 پوائنٹ کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جس نے زبان سے انکار کیا تو بقیہ 2 پوائنٹ آٹومیٹیکلی ختم۔ اب دیکھیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ ہاں جی اللہ ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، وہ اقرار کرتا ہے، لیکن یہ پوائنٹ جو ہے یہ ختم کر دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، یعنی وہ دل سے یقین نہیں رکھتا، کسی وجہ سے زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل میں یقین نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ کتنی دیر نبوت سے پہلے والی زندگی ہے؟ 40 سال۔ پھر نبی بن گئے، نبوت کے بعد کتنی زندگی ہے مکہ میں؟ 13 سال، 53 سال۔ 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے۔ پھر اللہ کے حکم سے جب اذیتیں اور تکلیفیں زیادہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ آپ کیا کریں؟ ہجرت کر جائیں، اور کہاں جائیں؟ مدینہ۔ مدینہ چلے جائیں۔ مدینہ میں اس وقت 2 بڑے قبائل، جو بڑے پاورفل قبائل، سٹرونگ قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج، وہ دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کرنے والے بھی وہی تھے کہ آپ مکہ میں پریشان ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں سنا ہوگا بیعت عقبہ الاولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ رات کو آ کے رات کے اندھیرے میں ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر پہاڑوں میں کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ پھر دوسری دفعہ آئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی تو آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ اب بڑے 2 قبائل مسلمان ہو گئے، تو یہاں ایک شخص تھا جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی، جس کو یہ امید تھی کہ مدینہ کا سردار میں نے بننا ہے، مدینہ کا سردار۔ یہ آج کل بھی آپ کو پتا ہے نا، ووٹنگ اور جناب وہ چناؤ ہوتا ہے، میں نے بننا ہے، میں نے بننا ہے، تو اس کو تھا میں نے بننا ہے۔ لیکن جب 2 بڑے قبائل مسلمان ہو گئے تو اب یہ ختم ہو گیا کہ یہ بن سکتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر آ گئے تو اس نے اس کے پاس اب 2 رستے تھے، یا تو انکار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدھی ٹکر لیتا، صحابہ کرام کے ساتھ ٹکر لیتا، یا اوپر سے کلمہ پڑھ کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا۔ اس نے دوسرا رستہ اپنایا۔ اس نے کہا کہ کچھ وقت گزرے گا، یہ لوگ تو مکہ سے آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ اس کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لوگ ان پہ اپنی جان مال نچھاور کرتے ہیں۔ اس کو یہ تھا کہ کچھ عرصہ گزرے گا، یہ لوگ متنفر ہو جائیں گے، یا میں کوئی ایسی چال چلوں گا کہ یہاں سے ان لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دوں گا اور میں مدینہ کا چودھری بنوں گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ صحیح ہے، کلمہ پڑھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب آئی تھی تو آپ نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا تھا کہ جہاں جا کے بیٹھے گی وہاں میں مہمان بنوں گا اس گھر کا۔ تو اس نے آ کے لگام اونٹنی کی پکڑی تھی کہ اگر آپ ہمارے گھر میں آ جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہا انہا مأمورہ، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی وہاں بیٹھے گی۔ تو اب یہ دن رات آتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ منافق آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کیا اٹھاتے ہیں؟ قسمیں اٹھا کر کیا کہتے ہیں کہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
لیکن آگے اللہ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سمجھ آ رہی جی؟ جھوٹ بول رہے ہیں مطلب کیا ہے؟ اب کیا نتیجہ نکلا قرآن کی اس آیت سے؟ قرآن کہتا ہے یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل سے نہیں پڑھ دل سے نہیں پڑھ رہے. تو ان کا نام کیا رکھا گیا؟ آپ تو یہاں رہتے ہیں، آپ کو اتنی عربی اب آتی ماشاءاللہ. نفق، نفق کسے کہتے ہیں؟ مکہ میں بہت نفقے، ٹنل کو، سرنگ، ٹنل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفق. یہ ہے نفقن، یعنی سرنگ. سرنگ کے کتنے منہ ہوتے ہیں؟ کم از کم 2 لازمی ہوتے ہیں، کم از کم 2 لازمی ہوتے ہیں. ان کو منافق کیوں کہا گیا؟ کہ یہ 2 رخے تھے، یعنی اندر سے کلمہ نہیں پڑھا، اوپر سے کلمہ پڑھا. اب یہ دیکھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو بھاگ کے وہاں چلے جاتے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کافروں کے دشمن ہیں ہم مکہ والوں کے. اور جب مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوتا تو یہ سائڈ پہ ہو کے ان کی طرف چلے جاتے تھے، جہاں دیکھتے نا تو ان کا ساتھ دیتے. جنگ بدر میں اللہ نے فتح دی تو یہ بھاگ بھاگ کے مال غنیمت لینے آئے. جنگ احد میں وہ 3000 کا لشکر تھا، ادھر 1000 کا تھا، تو ان کو محسوس ہوا کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو 300 بندے لے کے عبداللہ بن ابی رستے سے واپس آ گیا. بہانہ کیا بنایا؟ کہ ہمیں نہیں لگتا کوئی جنگ ہوگی، یہ تو ایسے ہی جا رہے ہیں. جنگ خندق کا موقع آیا تو ان کو لگا کہ اب سارے کافر اکٹھے ہو کے آئے ہیں، مسلمان بچیں گے نہیں، تو پھر بھاگ کے کافروں کے ساتھ مل گئے. یہ ہے 2 رخ لے کے چلتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو 2 چہرے رکھتا ہو، بدترین. تو یہاں مراد عقیدے کے منافق لوگ ہیں کہ جو شخص زبان سے اقرار کر رہے اور دل سے یقین نہ کرے تو اسے کہتے ہیں منافق. اب یہ بات ایک اہم یہاں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 3 لوگ تھے، 3 قسم کے. نمبر 1 مومن، صحابہ کرام. نمبر 2 کافر، ابو جہل اینڈ پارٹی. نمبر 3 منافق، عبداللہ بن ابی اینڈ پارٹی. صحیح ہے جی؟ یہ 3 قسم کے لوگ تھے، یا مومن، یا کافر، یا منافق. مدینہ میں کوئی کافر نہیں تھا، یہ عجیب بات ہے. مدینہ میں کافر نہیں تھے. جو اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے ہوں مدینہ میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا. اور مکہ میں منافق نہیں تھے. مکہ میں منافق نہیں تھے. وہاں 2 قسم کے لوگ تھے، یا مومن یا کافر. مدینہ میں یا مومن یا منافق. مدینہ میں کافر نہیں تھے اور مکہ میں منافق نہیں تھے. ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، اس کے پاس آیا عبداللہ بن ابی، یہی عمرہ یا حج پہ مکہ. تو اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وہاں کا سردار ہے مدینہ کا، اور تو نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے. جن کو ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے، ان کو جگہ دی ہے، ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ میں سیاست کر رہا ہوں، 2 بڑے قبائل مسلمان ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کوئی طاقت اور ہمت نہیں ہے. ایک ہی رستہ ہے کہ میں بظاہراً اوپر سے ان کے ساتھ ملا رہوں، اور جب موقع ملے تو میں انہیں نقصان پہنچاؤں. یہ اس نے کہا تھا. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم تیری پوری سپورٹ کریں گے، پوری، تو کر جو کرنا ہے، تیری سپورٹ کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین کرے، اعضاء سے عمل کرے، وہ ہے مومن.
اور جو زبان سے ہی انکار کر دے وہ ہے کافر، اور جو زبان سے اقرار کرے دل سے یقین نہ کرے تو وہ ہے منافق۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے قسم کے لوگ تھے؟ یہی تین۔ اب اس پوائنٹ کو لے لیں کہ ایک شخص زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور دل میں بھی پورا یقین ہے اور اعضاء سے عمل نہیں کرتا، یہ آج کل جو ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ کیٹیگری تھی نہیں، یا تو مکہ کے کافروں نے زبان سے ہی انکار کر دیا، یا مدینہ کے کافروں نے منافقوں نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے یقین نہیں کیا، سازشیں کرتے رہے۔ یہ کیٹیگری چوتھی کوئی نہیں تھی اس وقت، یا مومن تھے یا کافر تھے یا منافق تھے۔ اب مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے؟ زبان سے بھی اقرار ہے، اللہ پر ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قبر، حشر، جنت، جہنم، سب پہ۔ دل سے بھی یقین ہے کہ نہیں ہے کہ قبر میں جانا ہے؟ دل میں بھی یقین ہے، لیکن اعضاء سے عمل نہیں، اعضاء سے عمل نہیں۔ اس لیے آپ تجربہ کر لیں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو بڑے ادب، احترام، پیار، محبت سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ نماز فرض نہیں ہے، وہ آگے سے بہانہ بنائے گا میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، کپڑے پلید رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ زبان سے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، دل میں یقین بھی ہے کہ پڑھنی چاہیے، بہانہ بنا رہا ہے کہ اس وجہ سے میں نہیں پڑھتا، میرے کپڑے نہیں ٹھیک، میرا وہ نہیں ٹھیک، میرا یہ نہیں ٹھیک۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سیم، یعنی اس کو آپ تمام چیزوں پہ اپلائی کر لیں، تمام چیزوں پہ۔ اب ایک شخص زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے یقین رکھتا ہے، اعضاء سے عمل نہیں کرتا، یہ اس کو ختم کر دیتا ہے، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فاسق۔ اس لیے آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، فسق و فجور۔ فسق، فاسق، اللہ کی اطاعت سے دور بھاگنے والا۔ فاسق کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے دور بھاگنے والا۔ اب آپ ان تینوں چیزوں کو قرآن کے شروع میں دیکھ سکتے ہیں، شروع میں ہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آگے ویقیمون الصلاۃ، کہ مومن کون ہیں، متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں غیب پہ، اللہ پہ، قبر، حشر پہ، نبیوں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اور قبر کے عذاب یا انعام کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو اب اس پہ غور کریں، نماز قائم ہوتی ہے اعضاء سے، نماز قائم ہوتی ہے اعضاء سے، تو اس میں ان کے زبان سے بھی اقرار شامل ہے کہ نماز فرض ہے۔ آپ کسی پکے نمازی کو جو 5 وقت کا پکا نمازی ہو، اس سے پوچھے فوراً کہے گا بھائی آپ کے بھائی کدھر جا رہے ہو نماز پڑھنے، کیوں جاتے ہو بار بار؟ ابھی اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ اچھا، تو جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے تو دل میں یقین ہے کہ نہیں؟ پھر اعضاء سے عمل ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم
مفلحون، یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی ہیں کامیاب لوگ، یعنی مومن۔ ٹھیک ہے جی، آگے آیات کیا ہیں؟ وہاں کافروں کا ذکر ہے جو زبان سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ زبان سے ہی انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے انہوں نے زبان سے انکار کر دیا ہے، اور ان میں سے وہ لوگ انکار میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان پر اثر ہونے والا نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جی؟ یہ کافر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جو زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی یقین رکھتے ہیں، دل سے یقین نہیں رکھتے، منافق۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں کیسی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے، روز آخرت پر بھی ایمان لائے، آگے اللہ کہتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کا شروع کا حصہ ہے۔ قرآن نے شروع میں یہ تینوں کیٹیگری ذکر کر دی، لیکن ایک عجیب بات دیکھیں، مومنوں کا ذکر شروع میں کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ تقریباً 5 یا 6 آیات بنتی ہیں مومنوں کے بارے میں۔ پھر کافروں کا ذکر کیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں 2 آیات کافروں کے بارے میں ہیں، یہ مومن ہیں اور یہ کافر ہیں، اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو ہے تقریباً 13 یا 14 آیات ہیں، یہ منافقوں کے بارے میں ہیں۔ یہ مومن، یہ کافر، یہ منافق، ان کی 5، ان کی 2 اور ان کی 13 یا 14 آیات، 14 آیات۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ قرآن اترا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ کے صحابہ اس وقت جو تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، جو کھلا دشمن ہو اس سے انسان ہر وقت الرٹ رہتا ہے، اس سے ہر وقت الرٹ رہتا ہے، لیکن جو خفیہ دشمن ہو، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور تمہارے ساتھ اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کر رہے ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہو۔ 14 کے قریب آیات ہیں، 2 آیات میں ان کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی ایک مثال ایسے جیسے کسی آدمی نے آگ کا الاؤ جلایا، جب وہ الاؤ جلتا ہے اور اس سے روشنی نکلتی ہے تو یہ لوگ چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب مسلمانوں سے جب فائدہ ہوتا ہے تو بھاگ کے ادھر جاتے ہیں، جہاں نقصان ہوتا ہے وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی کہ جیسے بجلی کڑکتی ہے نا تو رستہ نظر آتا ہے تو وہ رستے میں چلتا ہے، لیکن خوف بجلی کا بھی ہے کہ میری آنکھوں کو نہ اچک لے، لیکن پھر بھی چلتا ہے، جو ہی بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی وہی مطلب ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو بھاگ بھاگ کے جائیں گے، اور وہاں کوئی نقصان نظر آئے گا تو جیسے بجلی کی کڑک میں چلنے والا خوف زدہ ہو کے چلتا ہے، یہ جاتے ہیں مسلمانوں کی طرف، لیکن خوف زدہ ہو کر جہاں کچھ نقصان نظر آتا ہے تو وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اور جیسے میں نے بتایا کہ آج
ہماری بدقسمتی ہے کہ آج یہ چوتھی کیٹاگری بھی موجود ہے، اور کثرت سے ہم جیسے لوگ موجود ہیں کہ جو زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے یقین بھی رکھتے ہیں، اعضاء سے عمل میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہوتا ہے انسان اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی شرعی عذر ہے، نماز پہ نہیں آیا، اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اور شریعت کا اس طرح عمل ہے، شرعی عذر کی وجہ وہ اور ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سے پیچھے رہنا، یہ فاسق ہونا ہے۔ اور ان کو اردو میں ایک اور بھی کہا گیا ہے عملی منافق۔ یہ کون ہے؟ عملی منافق۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ عقیدہ کے منافق ہیں۔ ان کا تو اللہ نے واضح قرآن میں ذکر کر دیا نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب کافر بھی جہنم میں اور منافق بھی جہنم میں، مومن جنت میں، یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس عملی نفاق کے اندر بعض چیزیں وہ ہیں جو انسان کو سیدھا کافروں کے ساتھ ملاتی ہیں، بعض وہ ہیں جو منافقوں کے ساتھ ملا دیتی ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو کافر اور منافق سے تو نہیں ملاتی لیکن اللہ کے غضب کو ضرور دعوت دیتی ہیں۔ اگر تو وہ مل گیا کافروں منافقوں سے تو پکا جہنمی ہے، جیسے وہ پکے جہنمی ہیں، اور اگر اتنے بڑے جرم نہیں کیے تو پھر اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کر جنت میں بھیجے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ اس بارے میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہ جو عملی منافق، پہلے میں نے بتایا کہ جو شخص زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین، اعضاء سے عمل، یہ مومن ہے، اور مومن سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر زبان سے اقرار ہے، دل سے یقین نہیں، یہ منافق ہے عقیدے کا، تو یہ کہاں جائے گا؟ سیدھا جہنم میں۔ اور جس نے انکار کر دیا وہ بھی کہاں جائے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، کبھی نہیں نکل سکتے۔ باقی رہ گیا یہ ہم جیسے لوگ، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، جو عملی منافق بنے ہوئے ہیں یا فاسق بنے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور نکلے ہوئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اب دیکھیں، میں نے بتایا کہ اس عملی نفاق کی شکلیں یہ ہیں کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کوئی اٹیک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ملکوں میں شرک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں اس سے بڑا کیا ہے کہ ایک انسان کو سجدہ کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر میں ایک بزرگ ہیں جی، وہ نیچے کپڑا نہیں پہنتے، اور ان کے خاص عضو کی زیارت کے لیے عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں جس نے زیارت کر لی اس کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ شرک ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو سیدھا کفار کے ساتھ ان کا انجام۔ پھر کچھ اس کی عملی نفاق کی صورتیں جو اس عقیدے کے نفاق کے ساتھ جا کے انسان کو ملا دیتی ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مذاق کرنا منافقت کی بدترین شکل ہے، اسلام کے احکام کو مذاق کرنا بدترین شکل ہے۔ روزہ رکھے نا، واللہ کئی لوگوں کو سنا، روزہ تو وہ رکھتے ہیں جی جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، داڑھی رکھ لیں، اور تو نے جاڑی رکھ لی، شلوار اونچی کر لیں، آگے پانی آ رہا ہے، یعنی یہ اگر وہ جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر بھی اس کو مذاق کر رہے ہیں۔ چلو شلوار اونچی رکھنے کا تو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، داڑھی کا نہیں پتہ ہے، اور کوئی داڑھی پہ اٹیک نہیں کریں گے تو داڑھی والوں پہ کریں گے، کیونکہ جو اسلام پہ اٹیک نہیں کرتے وہ
جو اسلام پسند لوگ ہیں ان پہ کریں گے، ہم نے دیکھا ہے داڑھی والے کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ سارا. اگر تو داڑھی والوں کو مذاق ہے تو کچھ گنجائش موجود ہے، لیکن اگر داڑھی کو مذاق ہے، سنت کو مذاق ہے، تو یہ نفاق کی بدترین شکل ہے جو انسان کو ان کے ساتھ جا کے ملائے. یہ عبداللہ بن ابی کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا مذاق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتا تھا. کیا کہتا تھا؟ یہ بعض انصار صحابہ کو یا اس طرح کے لوگوں کو، یہ مکہ سے آ گئے ہیں، تمہیں کنگال کر کے چھوڑیں گے، گھر تمہارے ہیں، شہر تمہارا ہے، یہ آ کے جناب یہاں قابض ہو گئے ہیں، تمہارے کاروباروں پہ قابض ہو گئے ہیں، تمہاری دکانوں پہ قابض ہو گئے ہیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. کبھی آپ کو کسی طرح کے مذاق، ہم تو ایسی بات زبان پہ بھی نہیں لا سکتے. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ فوت ہوا نا، تو اس کا بیٹا، وہ صحابی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اپنی قمیض دے دے تاکہ میں اپنے باپ کو قمیض کا کفن دے دوں، آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، آپ خود اس کو قبر میں اتاریں، شاید کہ اللہ معاف کر دے. تو اللہ نے معاف کر دیا؟ نہیں، بلکہ آرڈر ہوا کہ ولا تقوم علی قبری ہی، آئندہ اس کی قبر پہ بھی کھڑا ہونے کی آپ کو اجازت نہیں. آج کے بعد اس طرح کا کوئی بندہ فوت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا جنازہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. جی ہاں، بیٹا مسلمان ہے، بیٹا صحابی ہے. اسی لیے تو جب عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو مجھے چھوڑے، میں اس کو قتل کر دوں، تو بیٹا ہی بولا تھا کہ اگر قتل کرنا ہے تو پھر آپ نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آتا ہوں. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمہ گو مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے. سمجھے؟ تو یہ ہے، یہ یعنی ایمان کی تعریف اور ایمان کے بارے میں چند چیزیں ہیں تاکہ ہمیں یہ علم ہو کہ ایمان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ خلاصہ سا یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار بھی کریں اور دل سے یقین بھی کریں، اعضاء سے عمل بھی کریں. پھر اگلی شک رہ جاتی ہے کہ یہ اطاعت سے زیادہ ہوتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اس کی دلیل بھی قرآن حدیث میں موجود ہے. حدیث شریف میں ہے، مثلا صحابہ اکرام نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے. گھر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، وہ کنڈیشن ہی چینج ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر اور بازار کے اندر تمہاری وہی حالت رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے اتر کر مدینہ کی گلیوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے. تم اس درجے پر پہنچ جاؤ گے کہ فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں. تو یہ ہے. اب اگلا تھوڑا سا ہمارا جو موضوع ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے اس کے ارکان کیا ہے. ایمان کے ارکان پہلے سمجھ لیں تاکہ بات کچھ مزید واضح ہو جائے. رکن اس چیز کو، یہ رکن سنگل ہے اور ارکان اس کی جمع ہے. رکن سنگل ہے اور ارکان جمع ہے. رکن کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ایسا لازمی حصہ کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو وہ ساری چیز ہی ختم ہو جائے. وہ ساری چیز ہی، یعنی اس کے اندر یہ اس طرح داخل ہوتا ہے کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو ساری کی ساری چیز کا وجود. مثال دے کے سادہ سی مثال ہے، یہ ہم جس کے اندر بیٹھے یہ کیا چیز ہے؟ یہ کمرہ ہے، روم ہے، کمرہ ہے. کمرے میں وہ کون کون سی چیزیں ضروری ہوں گی جس کے بغیر کمرہ کا تصور نہ ہو تو ان کو رکن کہیں گے. مثلا چھت ہے، یہ ضروری ہے کمرہ میں. 4 دیواریں ضروری ہیں، کم از کم ایک دروازہ ضروری ہے. 4 دیواریں، دروازہ، چھت، یہ کم از کم کمرہ میں ضروری ہے.
اگر بجلی نہ ہو، لائٹس، یہ بجلی الیکٹرانک سسٹم نہ ہو اس میں، تو کیا پھر بھی ہم اس کو کمرہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی، پھر بھی کمرہ کہیں گے۔ لیکن اگر یہ لائٹس تو ہیں، لگی ہوئی ہیں، اور آپ کسی کو کہتے ہیں یار روم رینٹ پہ چاہیے، وہ کہتا ہے لو جی یہ چابی، دروازہ کھولو، روم دیکھ لو۔ آپ دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے والی دیوار ہی نہیں ہوتی، وہ ہے کوئی نہیں، وہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کوئی کمرہ ہے؟ اس کو آپ کمرہ نہیں کہیں۔ یا کوئی دروازہ لگا ہے، لائٹیں جناب بڑی بہترین، آپ اندر جاتے ہیں تو چھاتی نہیں ہے، تو وہ چار دیواری تو ہوگی لیکن کمرہ نہیں ہوگا۔ یہ ضروری چیزیں، رکن، ارکان، اور اس کی انگلش کیا ہے؟ پلر، ٹھیک ہے نا؟ کسی بلڈنگ کے نیچے پلر ہے نا جن پہ وہ کھڑی ہے، وہ پلر گرا دو تو پوری بلڈنگ گر جائے، اس کو رکن کہتے ہیں، اور اس کی جمع ارکان ہے۔ اب یہ جو ہم نے ایمان پڑھا ہے، زبان سے اقرار، دل سے یقین اور اعضاء سے عمل، یہ اس کے کیا ارکان ہیں، یعنی کس کس چیز پر ہم نے ایمان رکھنا ہے؟ تو یہ 6 چیزیں ہیں۔ ارکان ایمان کتنے ہیں جی؟ 6۔ سمجھ آ رہی جی؟ ایک پہلا ہے اللہ تعالی پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، اور پانچواں ہے آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 ہیں، یہ ارکان ہیں، ان پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اور جب کہہ رہے ہیں ایمان رکھنا ہے تو زبان سے بھی، دل سے بھی، اعضاء سے بھی، 6 چیزوں پر۔ اب اس کی ایک تقسیم یہ ہے، ایک ہے ایمان مجمل، ایک ہے ایمان مفصل۔ مجمل کہتے ہیں مختصر کو، مجمل کہتے ہیں مختصر، صحیح ہے جی، اور مفصل کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ مثلا اس سے ہٹ کے ایک سادہ سی مثال لے لیں تو بھائی آپ نماز پہ ایمان رکھتے ہیں؟ یہ کسی سے ہم پوچھیں، مسلمان نماز پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں۔ کیا یقین رکھتے ہیں؟ اس کا پہلا جواب ہوگا کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ لیکن وہ کیسے پڑھنی ہے؟ پہلے وضو کریں، پھر جناب مسجد آئیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر ہاتھ باندھیں، پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، وغیرہ وغیرہ، یہ پھر ساری تفصیل ہوگی، یہ ساری تفصیل۔ مجمل یہ ہے کہ جی نماز پہ میرا ایمان ہے، یعنی نماز پڑھنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہاں جب ہم مجمل کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان 6 چیزوں پر میرا ایمان ہے۔ اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے، فرشتوں پہ ایمان رکھنا چاہیے، کتابوں پہ ایمان رکھنا چاہیے، رسولوں پہ ایمان رکھنا چاہیے، آخرت پہ ایمان رکھنا چاہیے، تقدیر پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ مجمل ہے۔ اب اس کی آگے تفصیل وہ الگ ہے، ہر ایک پوائنٹ کی الگ الگ۔ اللہ پر ایمان تو آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، کتنی چیزوں پہ رکھنا ہے؟ 3۔ اللہ کے رب ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے پر، اور اللہ کے اسماء اور صفات۔ واضح؟ یہ تو ہم الحمدللہ اس کے بارے میں سن چکے ہیں۔ آگے ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان، مجمل ایمان کیا ہے فرشتوں کے بارے میں؟ کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور فرشتے دنیا میں ہیں، بس یہ ہے مجمل، یہ مجمل ہے۔ اب اس میں اگر تفصیل میں جاتے ہیں
تو بڑی مختصر تفسیر ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ کی شکل میں، انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں مزید اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک، ہمارا یہ ایمان ہو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ مکہ کے کافر کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں کو مکہ والوں نے اللہ کی بیٹیاں کہا، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ عباد مکرمون، اللہ تعالیٰ کے عزت والے بندے ہیں فرشتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جیسے ہمیں پیدا کیا ہے ایسے ہی اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، اور بہت زور آور مخلوق ہے لیکن پھر بھی اللہ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں۔ نمبر دو، ان فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی، ان کے اندر نافرمانی کا سسٹم ہی نہیں ہے، مادہ ہی نہیں ہے۔ یہ صرف دو مخلوقات کو اللہ نے مادہ دیا ہے نافرمانی کا، اور ساتھ بتایا بھی ہے کہ یہ میرا رستہ پسندیدہ ہے نیکی کا، یہ ناپسندیدہ ہے برائی کا، جس پہ چل کے آنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ سمجھ آئی؟ جس پر چل کے آنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ لیکن فرشتوں کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا۔ جو قیام میں کھڑا ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے جو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، وہ وہاں سے کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی قرآن میں ہے، یہ آگے وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نمبر تین، فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ان کی تعداد کا کسی کو کوئی علم اللہ نے دیا ہی نہیں، کسی کو کوئی علم نہیں دیا۔ اس کی دلیل حدیث شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں پر، یہ دنیا کا آسمان دوسرا تیسرا آگے، آسمانوں پر 3 انگلی کی بھی جگہ خالی نہیں ہے، وہاں اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے۔ جی، اللہ کا فرشتہ۔ اب تو سائنس نے بہت کچھ بتا دیا ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے، زمین یہاں سے سائنس کہتی ہے جی سورج ہی اس سے پتہ نہیں کتنے کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے، سائنس کہہ رہی ہے۔ پھر آسمان پتہ نہیں کہاں ہے، کتنا اونچا ہے، صحیح؟ تو یہ زمین آسمان کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے، حدیث میں آتا ہے جیسے بہت بڑے صحرا کے اندر چھوٹا سا چھلا رنگ جو پہنتے ہیں یہاں، یہ پھینک دیا جائے صحرا میں۔ میرا خیال ہے ہم دروازے میں کھڑے ہو کے ایسے پھینک دے رہا تو وہ کمرے میں بھی بڑی مشکل سے نظر آئے گا، تو یہاں صحرا میں، یعنی کوئی زمین کی وسعت آسمان کے مقابلے میں وسعت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ پھر دوسرا آسمان جو ہے اس کے مقابلے میں پہلا آسمان اور زمین ایسے ہے، پھر آگے آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو ہر آسمان کے اوپر 3 انگلی کی جگہ بھی خالی نہیں ہے، وہاں فرشتہ کھڑا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے۔ بیت اللہ شریف کہاں ہے جی؟ مکہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں بیت اللہ شریف مکہ میں موجود ہے، اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، بالکل اوپر بیت معمور ہے۔ اور فرمایا کہ وہ بیت معمور جو ہے اس میں اگر ایک دفعہ جو فرشتے طواف کرتے ہیں وہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000، اور جب وہ 70,000 طواف کر کے نکل جاتے ہیں تو قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے۔ 70,000 فرشتے جب طواف کر کے نکل جاتے ہیں تو قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ان کے ذمے اللہ نے ایک کام لگا رکھے ہیں، وہ پورا پورا ادا کرتے ہیں۔ کسی کے ذمے کچھ ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کے آتے تھے، صحیح ہے جی۔ اب بھی جبرائیل آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ بعض بھائی کہہ دیتے ہیں جبرائیل کا آنا بند ہو گیا، لیکن اب بھی آتے ہیں۔ کب آتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں۔
ليلۃ القدر میں آ کے بیت اللہ شریف کے اوپر خیمہ لگاتی ہیں. تو اسی طرح اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ قیامت کے لیے آلہ پھونکنے پہ مامور ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح میکائیل بارش پہ مامور ہیں. ٹھیک ہے. اسرائیل کے بارے میں بعض جب لوگ کہتے ہیں یا بعض نے ملک الموت کہا، وہ موت کے اوپر مقرر ہے. جنت کا داروغہ ہے رضوان، جہنم کا مالک یہ کرامن کاتبین، قبر میں آنے والے منکر نکیر. اور فرشتوں کے بارے میں ایک ہمارا ایمان یہ بھی ہے، یہ بہت جو ہمارے بھائی آتے ہیں انہوں نے تو سنا ہوگا، شاید نئے بھائیوں نے یہ نہ سنا ہو واللہ عالم، کہ فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. فرمایا کہ ما بین شہمت اذنی ہی الی کتفہ، اس کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے. کتنا جی؟ 500 سال کا فاصلہ. منکر نکیر کے بارے میں آتا ہے جب وہ نیک بندے کے پاس قبر میں آئیں گے تو بڑی خوبصورت شکلیں لے کے آئیں گے، برے کے پاس آئیں گے تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہوگی اور ان کی شکل یعنی زرد اور سرخ رنگ کی ہوگی، اور یہ نوکدار دانت کئی ہاتھ باہر نکلے ہوں گے. یہ مخلوق ہے. تو چلیے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، 1-2-4 منٹ ہیں، کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. منکر اور نکیر 2 ہیں. اچھا یہ جو ترتیب ہے اس کی آخرت تقدیر صحیح ہے یا نمبر 6 پہ کون سا آخرت ہے تقدیر ہے؟ تقدیر ہی آخر پہ، یہ علماء کی بنائی ہوئی ہے. بعض جگہ حدیث میں تھوڑا اشارہ ملتا ہے جیسے حدیث جبرائیل میں، تو یہی ترتیب ہے. ہاں آسمان میں جو ذکر ہے قرآن یا حدیث 7 آسمان، آپ بول رہے یہ آسمان میں جو فرشتہ ہے جس ترتیب میں کوئی خالی نہیں، یہ آسمان کی جو گلیکسی سب کے سب، ساتوں کے ساتوں آسمان، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمانوں پر کوئی جگہ خالی نہیں، وہاں فرشتے کھڑے ہیں. اسی آسمان میں ذکر ہوتا ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں. سب آسمان سب، کیونکہ جب آپ معراج پہ گئے ہیں نا تو ہر آسمان پہ فرشتوں نے دروازے کھولے، ہر آسمان پہ فرشتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ وہ یہی عبداللہ بن ابی تھا، اسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 70 دفعہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ 70 دفعہ سے زیادہ پڑھوں گا تو اللہ معاف کر دے گا تو میں 70 سے زیادہ پڑھ دیتا، لیکن اللہ نے معاف نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. چلیے.